جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور سب سے پہلے پرسہ پیش کریں گے ان مومنوں مومنات مسلم و مسلمات کو جنہوں نے ہمیں ابھی پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ تمام کو جو ہے وہ ایام فاطمیہ کا ایک مرتبہ پھر پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مثالی گھرانہ کے عنوان سے، اس وقت بھی گفتگو ہوگی۔ ہم نے اس کے اندر جو جن نکات کے اوپر ہم نے بات کی، اس میں مصحف فاطمہ کے اوپر بات کی، فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ان کی مرکزی شخصیت پہ بات کی۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور اس وقت بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں عالمہ سیدہ توقیر فاطمہ نقوی فرام بنڈلے، اور اس وقت ہم اپنی بہنوں سے بھی گزارش کریں گے جیسے ہی ہماری اسکرین پر لائیو نمبر ڈسپلے کر دیے جائیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو کر جو سوالات آپ کر سکتی ہیں تو ان کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنے آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں ان ایام کی کہ جو حقیقتاً وہ ایام ہیں کہ جب وقت کا امام محزون ہے۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ بہرحال بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی پر گفتگو کرنا، اگر میں یہ کہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عارف کہ جن کی علمی عظمت کو دنیا جانتی ہے، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے مقامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں عاجز ہوں، میں ناتوان ہوں، بی بی کے حوالے سے گفتگو کروں۔ اور شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ آنجا کے عقاب پر بریزد از پھشے لاغری چه خیزد۔ تو بہرحال ہم اپنا حصہ ڈالیں گے اپنے توان کے مطابق تاکہ ہمارے لیے ایک سادہ راہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم چاہیں گے کہ سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا جائے کہ اس کے اندر کیا وہ فلسفہ حجاب تھا، کیا تربیت اولاد کے طور طریقے تھے، اور کیا کیفیت شہادت شہزادی کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ شہزادی کی زندگانی کے اوپر گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جی، ہر کسی نے اپنی توان کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ شہزادی کی زندگی کو اگر ہم آغاز ولادت سے ہی دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ عام ہستی نہیں ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ بہت ہی کم سنی میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد کس انداز میں اپنے پدر بزرگوار کی ہمراہی میں زندگی بسر کی ہے، اور حتیٰ وہ وقت کہ جب ہر طرف جو ہے وہ مخالفتیں تھیں، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ہوتا ہے، تو یہ زہرا ہیں کہ جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کو پہنچنے والے زخموں کا مداوع کرتی ہیں، ان زخموں کو دھوتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں۔ اور در حقیقت میں کہوں گی کہ نبوت کی حمایت کرتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عمر کتنی کم ہے اور کس انداز میں، کہ حتیٰ پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا، آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ہر باپ کی جو ہے باپ سے پہچان ہوتی ہے بیٹی کی، لیکن میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گی، بہت ادب کے ساتھ، اس میں گستاخی مقصد نہیں ہے، کہ وہ بیٹی ہیں جو اپنے بابا کی پہچان ہیں۔ اور اگر ہم انتہا میں آ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کا وہ فرمان میرے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی حجت ہے خلق پر، وفاطمہ تو حجت علینا، اور بی بی جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، یعنی امام اور نبی جن کی شان میں قصیدے کہتے ہیں، تو ان کی شان کو سمجھنا ظاہر ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال زندگی کو اگر کچھ حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ بابا کے گھر میں جس طرح سے زندگی بسر کی اور دنیا نے دیکھا،
کہ نبوت کا ساتھ دیا، اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مولا کائنات کے گھر میں بی بی تشریف لائی ہیں اور زندگی بسر کی ہے، تو تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کسی مشکل کی شکایت نہیں کی. وہ بی بی کہ جو چکیاں پیستی تھیں، جو گھر کے کام کرتی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی مولا امیر المومنین علیہ السلام جنگ میں ہیں، کبھی جو ہے وہ اکثر گھر سے باہر ہیں، لیکن شکایت کا ہمیں کہیں پر بھی موقع نہیں ملتا، کہ کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ نظر آئے کہ بی بی نے بلکہ آپ دیکھیے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ در حقیقت عظمت اور فضیلت سیدہ کی نشاندہی کرتا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی مشکلات کا تھکا ہوا علی، جب خستہ علی گھر میں تشریف لاتا ہے اور جب چہرہ زہرا پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو جو جملہ ہے اس کا اگر عام لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ گویا چارج ہو جاتے ہیں مولا امیر المومنین، ان کی ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو صرف مطلب اس انداز میں نہیں لینا چاہیے کہ یہ تاریخی واقعات ہیں اور ان کا ذکر کیا جائے اور ان کو پڑھا جائے. میں ہمیشہ اپنی محفلوں میں یہی عرض کرتی ہوں کہ در حقیقت ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی کا لہجہ لہجہ، جن کے کردار کا ہر ورق جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی بسر کی. ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اب ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اس راستے پر چلنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ میاں بیوی گاڑی کے وہ دو پہیے ہوتے ہیں کہ جو مل کر سفر کرتے ہیں تو بہتر سفر انجام پاتا ہے. اور زن و شوہر جو ہیں وہ اگر چاہیں تو اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل ترین جو اسوہ ہے ہمارے لیے، ان کی زندگیوں کو ہم مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اور پھر آپ دیکھیے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کبھی فاطمہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے میں خشمگین ہوں، جس سے مجھے غصہ آئے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آپ کی اجازت سے ہم کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علی بھائی مخصوصاً جناب مخصوصاً سید آپ کو پرسہ پیش کریں گے، فرمائیے. آج جو آپ کا ٹاپک ہے مثالی کرانا، میں کیا عرض کر سکتا ہوں اس کے لیے. مثالی کرانا علی بھائی ایسا ہے، ذرا ماحول پر غور کیجئے کہ صبح جناب سید الانبیاء تشریف لاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کرتے ہیں. بے شک فرشتے گھر میں چکی چلا رہے ہوتے ہیں، باپ پر قرآن اتر رہا ہوتا ہے، ان کے بچوں کی شان میں آیات آ رہی ہیں، حضرت علی کی شان میں آیات کا نزول ہو رہا ہے. خود وہ جو عین تطہیر و مباہلہ کا مرکزی نقطہ ہے، ان کے فضائل میں آیات آتی ہیں. حضور اپنی حدیث فرما رہے ہیں، کیا نورانی گرانا ہے جس کی مدح و توصیف سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ رعد، سورہ حجر، سورہ نور، سورہ عذاب اور سورہ صافات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ سورہ شورا اور سورہ قدر میں دیکھیے تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. قارئین محترم، اصل میں جن ہستیوں کی توصیف اللہ تعالیٰ بیان کرے ان کا ذکر نہ کر کے ہم اپنے ایمان میں کمی کر رہے ہیں. بے شک. تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا، من علی را دوست دارم خلق گوئے درافزی، میں علی کا دوست رکھتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں. خود خدا و مصطفیٰ و جبریل باشد رافضی، پھر تو خدا بھی اور حضور پاک بھی اور جبریل بھی تو علی سے محبت رکھتے ہیں، ان کو کیا کہیے گا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں چند ایک بند جو مرزا دلیر علیہ رحمت اور مرزا انیس علیہ رحمت نے لکھے ہیں اس گھر کے متعلق وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. خوشنود علی و شاہ لولاک ہوئے، زہرا و حسن کے دل فرا ناک ہوئے. ایک حسن
حسین کی ولادت کا یہ ہے، لو آج بہم پنچتن پاک ہوئے، جناب حسین تشریف لاتے ہیں تو پاک ہو گئے۔ تو جناب سیدہ کے متعلق چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ، قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ، منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، یہ ذات یوں کتاب کی تصویر بن گئی، لفظوں میں ڈل کے آئے تطہیر بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ ثواب ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا، ہر ایک مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے مثال، علی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ صاحب فقر بنت پیمبر ہے، عفت ہے لباس، نور حق زیور ہے، فضا ہے کنیز اور ابو ذر ہے غلام، گھر میں یہ برائے نام سیم و زر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گھر پر ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اس گھر کے رہنے والوں پر اللہ صلی اللہ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ محمد، جزاک اللہ مخصوص صاحب، جزاک اللہ۔ جی دوبارہ ہم ملتمس ہیں عالمہ سید توقیر فاطمہ سے کہ آپ جہاں سے اپنا بیان چھوڑا تھا وہاں سے میں عرض کر رہی تھی کہ بی بی نے اس انداز میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں زندگی بسر کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا بی بی کے کسی عمل نے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ میں نے بھی کبھی کوئی ایسا امر انجام نہیں دیا کہ جس سے شہزادی کا دل دکھے، یا مطلب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثالی گھرانہ جب دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اس کی ڈیفینیشن بہت غلط انداز میں سوچتے ہیں کہ شاید مثالی گھرانہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک شخص کا حکم چلتا ہے اور چون چرا نہیں کرتے، بچے یا بیوی یا شوہر دونوں طرف سے لے سکتے ہیں، جبکہ ہمیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے، جبکہ ہمیں ان کی نگاہ سے کہ جو اس کائنات کا عظیم ترین خاندان ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کس محبت بھرے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، باوجود اس کے کہ بظاہر ہمیں مادی لحاظ سے کمی نظر آتی ہے۔ مادی لحاظ سے کمی سے مراد کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امیر المومنین غریب تھے، فقیر تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ سادہ ترین زندگی بسر کی، اور جو کچھ ہوتا تھا وہ دوسروں کو دے دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اس کے باوجود ایک دوسرے کو جب گفتگو کرتے ہیں یا ابو الحسن یا بنت رسول اللہ، اور احترام کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، محبتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کالر کو شامل کر لوں آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بوسی بھائی جناب، آپ کو بھی نقوی صاحب آپ کو پرسہ پیش ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام، عالمی کا مثالی گھرانہ، بہت خوبصورت ٹاپک ہے آج آپ کا۔ موسی بھائی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو غور کریں کہ مثالی گھرانہ کیسا ہو اور کیسا ہونا چاہیے، اس کی مثال تو آپ ڈھونڈیں گے تو اس سے بڑی اور کیا مل سکتی ہے کہ خیبر فاتح خیبر ہو، خیبر کا قلعہ فتح کیا ہو، مال غنیمت ملا ہو، مدینے کی گلیوں میں لوگ جو ہے بچے جو ہے سونا لے کے کھیل رہے ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین کے خیبر کے بعد 3 دن میں ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ تو فاتح خیبر نے جس کی وجہ سے جس نے فتح کیا خیبر کو، اس کی حالت یہ ہے کہ جب وہ مدینے کے لوگ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، بچے سونے سے کھیل رہے ہیں، اور جب مولا کائنات کو مال غنیمت ڈبل ملا، دوسروں سے زیادہ ملا، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ واپس آ رہے تھے مال لے کے، تو راستے میں بیوائیں اور یتیم ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے، تو آپ نے ان کو دے دیا۔ اور جب واپس گھر آئے تو بی بی نے پوچھا کہ سب کو مال غنیمت ملا ہے تو آپ کو بھی کچھ ملا ہوگا؟ آپ نے کہا مجھے ڈبل ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہاں گیا وہ؟ تو وہ کہنے لگے راستے میں کچھ بیوائیں اور یتیم ملے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ تو دیکھو یہ ہے مثالی گار کہ بی بی نے اس وقت شکرانے کے 2 نفل پڑھے، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ آج میرے میاں کو، آج میرے گھر والے کو
اتنی ہمت دی کہ تیری رضا میں رضا داخل کرتے ہوئے تیری رضا کی رضا کو سبحان چاہتے ہوئے اللہ، اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور 2 رکعت نفل ادا کیا اللہ کے جزاک اللہ، جزاک اللہ نقوی صاحب، بہت شکریہ. مثالی گار تو میرے بھائی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل 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 بالکل. تو میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کے دائرے میں ایمان کا گھر ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے. سبحان تھینک یو، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی آپ گفتگو فرما رہی تھی. جی تو بس میں مختصر کرتی ہوں اپنی گفتگو کو، اور اس کے بعد اگر ہم ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسے باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حقیقتاً اسی گود کی شان ہے کہ جس نے ایسے بچے تربیت کیے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. سبحان اللہ. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن ایک اور نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں اگر وقت ہے تو. جی جی ابھی 3-4 منٹ ہیں ہمارے پاس بریک میں جانے سے پہلے، فرمائیے. جی تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جب دشمن اٹیک کرتا ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا جواب دیتا ہے جب ہم خود جواب نہیں دیتے ہیں. اور یہ وہ مورد ہے کہ جب دشمن نے پیغمبر اکرم کے ساتھ گستاخی کی اور یہ کہا کہ ابتر کہا ملعون نے، اور پیغمبر رحمت نے جواب نہیں دیا، اور تب پھر پروردگار عالم نے جواب دیا کہ انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. پھر آخر میں کہ انا شانئک ھو الابتر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوثر کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں اولاد زہرا کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے 10 بیٹے تھے، یا کہاں ہے ان کی کثرت، اور کس طرح سے وہ مر مٹے اور کس طرح سے وہ محو ہو گئے. در حقیقت یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ پروردگار عالم بے شک کی کرم نوازی، اور یہ خود ایک بحث ہے کہ ہم نے عطا کی تجھے کوثر، اور عطا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دینے کے بعد واپس نہیں لی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. جو ہے تو لہذا ہم اس خیر کثیر کی برکتوں کو جب تک دنیا قائم ہے دیکھیں گے اور نظر آئے گی. اور ایک اور نقطہ یہ کہ ہر زیادہ ہونا کوثر نہیں ہوتا ہے. صحیح. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت زیادہ جو ہے ان کا مطلب کاروبار ہے، بزنس ہے، گھر بہت بڑا ہے، لیکن اس پیسے سے، اس بڑے گھر سے، اس بڑے بزنس سے لوگوں تک خیر نہیں پہنچتی. بالکل بالکل ایسے ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کے علم سے کسی کو خیر نہیں پہنچتی. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ ہونا کوثر نہیں ہوتا. کوثر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زیادہ بھی ہو اور بابرکت بھی ہو. سبحان اور دوسروں تک جو ہے وہ نیکی بھی پہنچائی جا سکے اس کے ذریعے سے. توجہ ہے جو میں نقطہ کہنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیال ہے کہ ناظرین پہنچ گئے ہوں گے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کبھی کبھی کسی کے گھر میں شاید ایک جا نماز ہو، ایک سجدہ گاہ ہو، ایک تسبیح ہو، توجہ ہے، لیکن وہ اس طرح سے عبادت کرتا ہے اور اس طرح سے اس کا وقت بابرکت ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس شاید ڈیکوریشن پیس کے طور پر 10 جا نماز رکھے ہوں، لیکن وہ عبادت کا لطف اور وہ عبادت کا موقع جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتا. تو بس کوثر بابرکت چیز کو بھی کہا جاتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو ہم اس طرح سے کیا کوثر یعنی آج کی دنیا میں بھی ہم کر سکتے ہیں ایسا کہ زیادہ
خیر اور برکت اور نیکی کا سبب بن سکتے ہیں یا نہیں؟ سبحان ہم اللہ، کیسے کوثر سبحان اللہ، کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس کو بریک کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور کیفیت شہادت کو بھی ہمیں ناظرین جانو گا ایک مختصر سی بریک سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ پروگرام کے سلسلے کو جاری بساری کریں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک بریک پہ.